بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، اس ماہ مبارک کی مبارک رات کے ساتھ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے اور ہم سب تمام حاجات بھی فرما دے، آمین۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو شب قدر 27ویں رمضان المبارک شب کے کچھ خاص نوافل بتانے لگا ہوں جن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ذکر اذکار کرنا ہے، اور اپنے موتا کے لیے، اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آج کے جو خاص نوافل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ ان کو نوٹ فرما لیں، لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے۔ جو پہلے 4 رکعت نفل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، ان کا یہ ثواب ہے، جو کوئی یہ 4 نوافل پڑھے گا تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو اللہ تعالی جنت میں ایک عظیم الشان محل بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنے ہم نے 2 رکعت کر کے ہم نے وہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی کہ انا انزلنا ایک بار پڑھنی ہے، اور قل هو اللہ احد اس کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، تو وہ شخص ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے 27ویں شب کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، جن کا ثواب یہ ہے کہ وہ بندہ جو 2 رکعت نفل پڑھے گا اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت الہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ 2 رکعت نفل ہم نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد ہم نے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت الہی برسنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل ایسے بتا رہا ہوں جن کے پڑھنے والے پر موت کی سختی میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 رکعت نفل ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو یہ 4 رکعت نفل پڑھے گا تو موت کی سختیوں میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص کی نیت سے نوافل پڑھے گا، جتنے بھی نوافل پڑھ لیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو اور بہنوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان المبارک شب کو زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے موتا کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ محترم سامعین، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیں اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ دعا بھی پڑھنی ہے اور ہم نے یہ نوافل بھی ادا کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہماری مغفرت بھی ہوگی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہماری جو بھی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوں۔ تو اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے۔ اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔